بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ صدقہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جو صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے حلال طیب نیک کمائی اور پاکیزہ مال سے ہی صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ حرام اور گھٹیا ردی چیز کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ آج کی آیت کے اندر صدقہ کرنے یا دیگر نیک کام کرنے کے اندر شیطانی رکاوٹ کے متعلق بیان ہوگا کہ شیطان کس طرح بندے کو روکتا ہے صدقہ کرنے سے یا دیگر نیک اعمال سے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا تم سے مشورہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ بندہ جب صدقہ کے لیے ارادہ کرتا ہے تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ جیسے قارون کو وسوسہ ڈالا، وہ قارون جس کے 60 خچر یا 70 اونٹ جس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا اس کے پاس خزانہ ہونے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا حکم پہنچایا کہ اللہ کے راہ میں اللہ کے دیے ہوئے سے اب مال خرچ کر، تو اس نے اندازہ کیا، اس نے کہا کہ ایک اتنا یہ ڈھیر لگ جائے گا میرے مال سے تو پھر ہر سال دینا پڑے گا، میں تو تنگ دست ہو جاؤں گا۔ تو اتنا مالدار ہونے کے باوجود اس کو بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا، تنگ دستی کا، کہ نہ خرچ کرنا، تم تو غریب ہو جاؤ گے، تیرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، تو کیا خرچ کرے گا، کیا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے گا، تیرے پاس خود اپنے لیے نہیں ہے، یا تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، فلاں کام کے لیے بچا کر رکھ، اگر صدقہ کیا تو فلاں تیرا کام رہ جائے گا۔ تو اس طرح شیطان صدقہ کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے اور دیگر نیک کاموں کے اندر بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے، رکاوٹیں بچھاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، ایک تو پہلے نمبر پر تو شیطان نیک کام کرنے کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کو وسوسے ڈالے گا، اس کے اندر سستی کاہلی پیدا کرے گا کہ یہ بندہ نیک کام نہ کرے، اور اگر کوئی نیک کام کر بھی لے تو پھر بھی وسوسہ کہ نماز اس نے پڑھی ہے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں تو نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے صدقہ خیرات کی، یعنی اپنے دل کے اندر وہ اس کے عمل کی جو محبت، وہ عمل کے متعلق اپنے کیے ہوئے پر اس کو دل ہی دل میں خوش کرے گا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے اس کا جو عمل ہو چکا ہے عمل یہ بھی اسے ضائع ہو جائے۔ تو شیطان اس طرح یہ وسوسے ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمۃ بابن آدم ولمۃ للملک، شیطان کی طرف سے بھی بندے کے اندر وسوسہ آتا ہے
اور فرشتہ بھی کسی چیز کی رہنمائی کا اس کے دل کے اندر خیال ابھارتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، کوئی بھی کام ہے اس کام کے اندر شیطان کی طرف سے بھی وسوسہ آئے گا اور فرشتے کی طرف سے بھی اس کام کی نیکی کی طرف رہنمائی کا کچھ نہ کچھ خیال، کوئی تصور ضرور پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کا بھی وسوسے کا معاملہ ہے اور ادھر سے فرشتہ بھی اس بندے کے نیک کام کے لیے اس کے رہنمائی، اس کی توجہ دلاتا ہے۔ شیطان کا بھی لمہ ہے اور اس کا فرشتے کا بھی لمہ ہے۔ ای ہمتن و خطرتن، کہ شیطان تو اس کا جو لمہ ہے وہ تو اس بندے کے لیے خطرے کا باعث ہے، جبکہ فرشتہ بندے کے لیے جو رہنمائی کرتا ہے وہ بندے کے لیے اچھائی کا باعث ہے۔ فَأَمَّا لِمَّةُ الشَّيْطَانِ، شیطان کا لمہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان کا لمہ یہ ہے فَيَّادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے شر کا، برائی کا، برے کام کا وسوسہ ڈالے گا، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، اور حق اور سچ بات کی تکذیب کا وسوسہ ڈالے گا۔ کوئی بھی اچھا کام ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، اس سے دل موڑے گا، اس سے دل ہٹائے گا شیطان۔ وَأَمَّا لِمَّةُ الْمَلَكِ، اور جو فرشتے کی طرف سے اللہ نے یہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ بندے کے دل کے اندر وہ خیال پیدا کرتا ہے نیکی کا۔ وَأَمَّا لِمَّةُ الْمَلَكِ، فرشتے کی طرف سے جو ہوتا ہے فَيَّادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، وہ فرشتے کی طرف سے نیک کام کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، نیک کام یا نیکی کے معاملے کے اندر اس کے دل کی توجہ دلائی جاتی ہے فرشتے کی طرف سے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق، اچھی اور نیک بات کی تصدیق اس سے کراتا ہے۔ فرمایا فمن واجد ذالک، جو یہ والا معاملہ پائے، یعنی اپنے دل کے اندر کسی بھی کام کے اندر دل کے اندر خیال دونوں قسم کے آتے ہیں، جس کے دل کے اندر یہ خیال ہے یعنی فرشتے والا، فمن واجد ذالک فلیعلم انہ من اللہ، اگر نیک کام کا خیال آئے یا برائی سے بچنے کا خیال آئے تو وہ سمجھ لے انہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی فرشتے نے جو اس کی رہنمائی کی، اس کی دل کی توجہ نیکی کی طرف کی یا برائی سے ہٹائی توجہ، وہ فرشتے کی ذمے اللہ نے لگایا تھا، تو فرمایا فلیعلم انہ من اللہ، یہ نیکی کا اللہ نے جو تجھے یہ معاملہ عطا کیا، توجہ دلائی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ومن واجد اخرى، اور جو دوسرا معاملہ دیکھے یعنی شر والا، جو شر والا معاملہ دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، اللہ کی پناہ مانگے۔ ثم قارا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور برائی کا مشورہ، برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، برے ہی کام کا تمہارے ذہن کے اندر، دل کے اندر، خیالات کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کسی نیک کام کی توفیق ملنا، یہ حقیقتاً رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کے فضل کا سامان مہیا کیا جانا ہے، کہ جب بندہ کسی نیک کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی بخشش اور اللہ کے فضل کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اس معاملہ میں کہ شیطان روکتا ہے، لیکن بندہ مومن جو ہے وہ شیطانی وسوسے کی طرف خیال نہ کرے۔ اب اس خیال کو دفع رفع کرنے کے لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے
کہ خرچ نہ کرنا، تیرا مال ختم ہو جائے گا، تیرا مال ضائع ہو جائے گا، تو تنگ دست بن جائے گا۔ اب اس شیطانی وسوسے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ انفق علیکا، یہ اصل میں انفقو، یہ ایک گرامر کا معاملہ ہے کہ انفق امر ہے، امر کے جواب میں جو مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم آ جاتا ہے، ورنہ انفقو ہونا تھا، انفقو پیش آنی تھی۔ انفق علیکا، کہ اے انسان تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو کسی بھی نیک کام کے اندر خرچ کر، انفق علیکا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ہے کہ بندہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں رب اس بندے پر خرچ کرتا ہے۔ پھر بندہ اس جملے پر، اس حدیث قدسی کے جملے پر ذرا غور کرے کہ بندہ بھی خرچ کرے، اللہ بھی ادھر بندے پر خرچ کرے، تو پھر فرق تو ہے نا بندے کا خرچ کرنا اور اللہ کا خرچ کرنا، کہ بندہ ہو کر خرچ کرے گا اور وہ رب اپنی شان کے مطابق بندے پر خرچ کرے گا، اور وہ کتنا اعلیٰ ترین اس بندے پر خرچ کرے گا۔ انفق علیکا، اے میرے بندے تو خرچ کر کسی بھی نیک کام کے اندر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ نہ فکر کر کہ میں خرچ کروں گا مال کم ہو جائے گا، میں اس صدقے کی برکت سے دنیا میں بھی اضافہ کروں گا، آخرت میں بھی اجر و ثواب میں اضافہ کروں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اسی حدیث پاک میں فرمایا وَيَمِينُ اللَّهِ مَلْأَ، اللہ کا دستے قدرت جو ہے وہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کا دستے قدرت خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لا یغدیها نفقۃ سحا اللیل والنہار، دن رات اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانے خرچ ہو رہے ہیں، دن رات اللہ اپنے خزانے خرچ کر رہا ہے، لیکن لا تغدوها، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض لم ینقص ما فی یمینہ، فرمایا کہ دیکھ لو، تم غور کرو، جب سے زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں تب سے اللہ خرچ کر رہا ہے، تب سے اللہ اپنے خزانے خرچ کر رہا ہے۔ ما لم ینقص فی یمینہ، تو اس کے دستے قدرت میں جو خزانے ان میں کمی تو نہیں آئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت سے اللہ اپنے خزانے خرچ کر رہا ہے جب اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی کے اوپر تیر رہا تھا، یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب آسمان اور زمین نہیں تھی، نہ آسمان تھے نہ زمین، نیچے پانی تھا، اوپر اللہ کا عرش تھا، زمین کی جگہ پر پانی اور آسمانوں کی جگہ پر اللہ کا عرش تھا، یہ مطلب ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ کشتی کی طرح پانی پر تیر نہیں رہا تھا اللہ کا عرش، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا عرش بلند تھا، نیچے پانی تھا، زمین نہیں، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے خرچ کر رہے ہیں۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی دستے قدرت کے اندر میزان ہوگا، ترازو ہوگا، یخفض و یرفع، جس کا پلڑا چاہے گا اونچا کر دے گا، جس کا چاہے گا نیچا کر دے گا، جس کا چاہے گا بھاری کر دے گا، جس کا چاہے گا پلڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا کر دے گا۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہماری رہنمائی کے لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم خرچ کرو گے تو یعدکم الفقر، تمہیں خوف دلائے فقر کا، تنگ دستی کا، تو اس کے مقابلے میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ رہنمائی والے ارشادات ہیں کہ ہم ان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف غور و فکر کریں کہ ہم جتنا بھی خرچ کریں گے کم نہیں ہوگا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا، کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی بھی یہی ہے، بڑھوتری، اضافہ۔
زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے تو آئندہ سال اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا انفقی لا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا تؤوی فیؤوی اللہ علیک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء انفقی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تحسی فیحسی اللہ علیک، گن کر نہ خرچ کرو ورنہ اللہ بھی تجھ پر گن کر خرچ کرے گا، ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور روک کر نہ رکھو، روکو نہ صدقے کو ورنہ اللہ بھی تجھ پر اپنی رحمتیں روک لے گا۔ یعنی بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ سبب ہے اللہ کی اور رحمتیں ملنے کا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر بندہ میرا شکر ادا کرے نعمتوں کا میں اور عطا کروں گا۔ تو بندہ اگر اللہ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا ہی نہ کرے تو شکر ادا کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک تو شکرانہ زبان سے، ایک ہے عبادات سے، ایک ہے مال سے خرچ کر کے صدقہ کر کے اللہ کا اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ تو جو بندہ شکر مالی طور پر مال خرچ کر کے ادا نہ کرے تو پھر خطرہ ہے کہیں اللہ بھی اپنی رحمتیں اس بندے سے روک نہ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ہماری رغبت دلائی اور ہماری رہنمائی فرمائی، اور شیطان کے اس وسوسے سے روکنے کے لیے سرکار نے اپنے متعلق کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کی مثل سونا ہو۔ احد پہاڑ یہ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، احد اتنا لمبا پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا، چوڑائی پتہ نہیں کتنی ہے اور پھر اونچائی بھی۔ فرمایا احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہو، لسرنی اللہ تمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء الا شیئا ارصدہ لدین۔ فرمایا میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ 3 راتیں گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ بچے، میرے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ بچے، میں سارے کا سارا خرچ کر دوں، ہاں اتنا اپنے پاس رکھوں، الا شیئا ارصدہ لدین، کہ اگر مجھ پر کوئی قرض ہے تو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں، باقی سارے کا سارا پہاڑ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بندہ شیطانی وسوسے کو نہ دیکھے کہ یعدکم الفقر، وہ تمہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دستی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جتنا بھی ہو تم خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ جو بندے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہمارے کئی مشاہدے میں بھی گزرے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اللہ اور انہیں عطا فرماتا ہے، ان کے مال میں وسعت اللہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو مالی اور اجر و ثواب کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت شیطانی وسوسہ سے بچنے اور اپنے محبوب کے ارشادات کی طرف رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔